الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، اب کا ہمارا موضوع جو ہے مرتد کے متعلق ہے۔ باب ارتدہ یرتد۔ مرتد کی پہلے تعریف سمجھیں کہ مرتد کسے کہتے ہیں۔ پہلے وہ مسلمان ہو، ایمان لے آئے، مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، یعنی پہلے مسلمان تھا، اسلام کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں یعنی لوٹ گیا اسلام سے، دور ہو گیا۔ تو اب قرآن نے اس کی مثال دی ہے، اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر ثم ازدادوا، پھر زیادہ کیا گیا ان کے کفر کو، لم یکن اللہ لیغفر لهم، ان کے لیے نہ بخشش ہوگی نہ ہی کوئی ہدایت کا راستہ ہوگا۔ اب یہ تھی آیت۔ مرتد عرض کر دوں آپ کو، ایسا بدبخت ہے کہ کافر میں ایک بات سمجھیے آپ، کافر کی ایمان کی جڑ ہوتی ہے کہ شاید نہ جانے کس وقت وہ مسلمان ہو جائے، لیکن مرتد کی جو جڑ ہے نا، جس طرح کسی درخت کی جڑ ہوتی ہے، ختم ہو جائے تو درخت ختم ہو جاتا ہے، اس طرح وہ جڑ جو ہے اس کی وہ ختم ہوتی ہے مرتد کی۔ یعنی آپ نے اس آیت کو سمجھا، اللہ رب العالمین جل مجدہ تعالیٰ اس کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ، یعنی جو اپنے دین سے پھر گئے، روگردانی کی، فَيَمُتْ، اسی پر وہ مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے اعمال کو مٹا دیا دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے یعنی وہ صاحب جہنم ہے، صاحب آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گے۔ اس آیت میں مرتد کی موت جو ہے وہ کفر پر ہے، ان کے اعمال ضبط، وہ جو کچھ اسلام میں کرتا رہا وہ سب ضبط ہو گئے، مٹا دیے گئے، ان کی موت کفر پر۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری ایک آیت ہے، وہ اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے مرتد کی، وہ یہ ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم وماتوا وہم کفار، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ اتنا فدیہ دیں، سونا، کہ زمین بھر جائے۔ غور کریں،
اتنا سونا بھی اگر دے دے کہ جس سے زمین بھر جائے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہے، اللہ معاف کرے، اتنا ناراض ہے وہ ذات، وہ سونی سونی ذات اتنا ناراض ہے کہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا. اس آیت یہ قانون بن گیا، یہ ایک قانون مطلق ہے، قضیہ مطلق عامہ ہے. اس کو ہم اگر صغرا کبرا بنائیں تو نتیجہ جو ہے یہ نکلے گا عذاب. یعنی ہم اس کو اگر محمول کریں تو نسبت خبریہ تامہ بنے گی. یہ نسبت اس بندے کی کفر کے ساتھ ہے، نسبت کفر کے ساتھ ہے، اور یہ قضیہ مطلق عامہ ہے. ان مرتدین کے لیے قضیہ مطلق عامہ ہے. اور اگر صغرا کبرا بنائے تو سب سے بڑا مشکل منطق صغرا کبرا ہوتا ہے، کیونکہ منطق میری بڑا فیلڈ ہے. تو آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا اگر صغرا کبرا ہم بنائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عذاب. عذاب اس کا نتیجہ حد فاصل جو ہے عذاب ہے. یعنی سونا، اتنا سونا، پہلے تو ان کے پاس سونا آئے کہاں اتنا، اگر بالفرض محال سونا وہ کہیں سے لائیں بھی صحیح، زمین ساری، زمین کہاں بھری جا سکتی ہے؟ مثال دی گئی ہے اگر ممکن ہو، ایسا ہو تو نہیں سکتا، اتنا سونا کہاں ہے جو زمین بھر جائے ساری روح زمین سونے سے بھرے، اتنے تو مشکل ہے، ہو نہیں سکتا. لیکن پروردگار عالم جل مجدہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر وہ ایسا ممکن ہو کہ وہ اتنا سونا کہیں سے لائے جس سے میری ساری زمین بھر جائے فدیے کے طور پر، تو ان کا یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہ عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ ذرا قانون کو غور سے سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ کوئی سونا اتنا لا سکتا ہے جو زمین بھر جائے. اتنا سونا کہاں سے آئے؟ اگر سارے پہاڑ بھی اکٹھے ہو جائے تبھی سونا نکالا جائے، تبھی وہ زمین نہیں بھر سکتی سونے سے. اگر وہ کہیں ممکن ہو بھی جائے، ایسا ممکن ہو جائے کہ وہ زمین بھرے فدیہ، تو تبھی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی مرتد ایسا پلیت ہے، ایسا بدتر ہے، ایسا بھیڑا ہے کہ وہ کافر سے بھی بدتر ہے. اس آیت کے اندر ان کو واضح کر دیا گیا کہ بدبختو یاد رکھو کہ تم میرے دین کو، مسلمان ہو کر اسلام کو مذاق کیا اسلام کے ساتھ. یعنی ناراضگی یہ ہے کہ اس نے دین کے ساتھ اس بدبخت نے مذاق کیا، ایمان لایا، اسلام کے قبول کیا، نیکیاں کی، سب کچھ کیا، تو پھر اس کو چھوڑا، پھر چھوڑ کر کفر کو پسند کیا. پھر اس کے لیے یہی سخت وعید ہے کہ اگر وہ سونا ہی لائے نا، زمین بھرے، تو قطعاً یہ قبول نہیں ہو سکتی. بہرحال میرے دوست، میرے پیارے، اب آپ کو یہ مرتد کی حقیقت سمجھ آ چکی ہوگی. مفسرین کی بالاجماع اس پر اجماع امت ہے کہ مرتد کی توبہ قبول قطعاً نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی کسی طور پر بھی، کیونکہ اس کے ایمان کی جان ختم ہو چکی ہے. جس طرح کوئی وحل لگی ہو نا کسی چیز کی، تو وہ وحل ثابت ہو تو وحل سے وہ دوبارہ پھل ہو سکتا ہے، تو اس کی کافر کی وحل ہوتی ہے، لیکن مرتد کی وحل بالکل بنیاد سڑ جاتی ہے، ایمان کی جو شوق ہے اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ ان کے اندر جو ایمان کی شاخ ہے وہ ختم ہے. اگر جو سونا فدیہ دے دے، زمین بھر دے سونا، تو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. میرے دوست، یہ سب سے کافروں کی بدترین طبقے کا ذکر تھا جو قرآن نے اس کو یعنی جا بجا اس کو بکھیر کر مختلف آیات میں اس کی حقیقت کو روح گردان کرا دیا. اللہ رب العزت جل مجدہ اس بدترین فعل سے پروردگار عالم بچائے. پروردگار عالم، مرتد کا فعل بڑا بدترین فعل ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، کسی صورت معاف نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا خدمت عالیہ میں
کہ جناب کو اس بارے میں ہم نے باور کرا دیا ہے، اس موضوع کو، مرتد کے موضوع کو ہم نے خاص طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب امید ہے کہ میرے عزیز، میرے بھائی اس کو سمجھ گئے ہوں گے بخوبی طور پر۔ اب آپ میری تقریر کو بخوبی سنا کریں اور غور کے ساتھ غور کیا کریں، اس کو نتائج آپ کو برآمد ہوگی۔ یعنی ہم کسی صرف ہم قرآن کی بات کو اجاگر کرتے ہیں قرآن سے، تو ہم نے اچھا اس پر حدیث بھی ملتی ہیں کئی، لیکن وہ دو ایک حدیثیں یاد کر دوں۔ فرمایا کہ مرتد سب سے کافروں سے بھیڑا ہے، جس زمین سے وہ گزر جائے تو مسلمان اس زمین سے بھی نہ گزرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نحوست اس پر نہ پڑے۔ مرتد جس زمین سے گزرے تو مومن اس جگہ سے بھی نہ گزرے، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قدم، اس کا وجود ایسا بدترین ہے کہ وہ اپنی نحوست زمین پر گراتا ہے تو اس کی نحوست کہیں اس مسلمان پر نہ گرے، یعنی اس کا یہی نقصان ہوگا کہ ان کے اندر نحوست پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا باہر نہ ہو، انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ، بلکہ مرتدین لوگ تو ہیں میرے خیال کو مشکل قلیل ہیں، شاید قلیل ہیں، تو باہر نہ ہو، مرتد سب سے بدترین کافر ہے، کیونکہ اس نے مذاق، دین کو مذاق کیا، ایک بار ایمان لایا پھر اس نے چھوڑا، پھر ایمان لایا پھر چھوڑا۔ اللہ ثم آمنوا ثم کفروا ثم کفروا، یعنی پہلے ایمان لایا، ان الذین آمنوا، پہلے وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، پھر ثم آمنوا پھر ایمان لائے، پھر کیا ہے ثم کفروا پھر کفر کیا، ایک بار ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر فرمایا ثم کفروا، پھر جب کفر کیا تیسری مرتبہ تو ثم ازدادوا، ہم پھر کیا کرتے ہیں ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کو بڑھا دیتے ہیں ہم، یعنی کفر پھر بڑھ جاتا ہے۔ کافر کا کفر بڑھنے کا اعلان نہیں ہوا قرآن میں، صرف مرتد کے کفر کے بڑھنے کا اعلان ہوا ہے کہ کافر کا، مرتد کا کفر بڑھ جاتا ہے، نہ اس کے لیے بخشش ہے، نہ کوئی اس کے لیے ہدایت ہے، نہ کوئی اس کے لیے راستہ ہے۔ یہ تو ایک قانون تھا۔ دوسرا قانون جو سخت بیان فرمایا گیا، اصل حقیقت کو، مرتد کی اصل حقیقت کو اجاگر کر دیا گیا اس آیت کی نظیر، اس آیت میں، اس آیت کی معید بلکہ آیت جو سورہ آل عمران کی پیش کی گئی آپ کو، جس میں یہ ہے کہ بھئی سونا بھر وہ فدیہ دے، زمین بھر دے، تو معافی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ اصل قانون ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ آپ کو اور مجھ کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔